بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں خطبہ اول کی مناسبت سے معروضات کا آغاز کرنے سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بی بی کی شہادت کے ایام جو ہیں یہ داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت تک ولی امر مسلمین اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بی بی کی شہادت کے مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولیاء کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں عملی زندگی میں ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ تقوی کی مناسبت سے کہ اس آیہ وافی ہدایہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مراحل بیان فرمائے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہو، یا دوسرا اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ادعا کرتے ہیں، اس کا کلیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ دونوں گروہوں سے خطاب ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، میں تمہارا پروردگار تقاضا کرتا ہوں اتقوا اللہ، اپنے اندر کمال تقوی پیدا کرو۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ یہ کونوا مع الصادقین، صادقین کی معیت جو ہے اس کو اختیار کرو۔ وعلیکم السلام۔ صادقین کی معیت اختیار کرو۔ یہ 3 مراحل ہیں جن کو گزشتہ گفتگو میں، جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے ایمان کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور پھر 1-2 جملے ضرور تکراراً عرض کرنا چاہوں گا۔ بیٹا ادھر ہو جاؤ تھوڑا، کہ تکراراً پھر عرض کرنا چاہوں گا اس چیز کو، اس واسطے کہ دور حاضر کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ایمان کا فقدان ہے۔ ایمان نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس واسطے آگے عمل کی منزل پر عمارت صحیح طور پر تعمیر نہیں ہو پا رہی۔ پاکستان کی سرزمین میں آپ کو جتنا یہ انتشار آپ کو دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ یعنی اوورال تمام مسلمان معاشرے کے اندر، جس میں شیعہ بھی شامل ہیں اور سنی بھی، یہ انتشار، ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت، یا شیعہ حضرات کے اندر جو انتشار آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اگر کوئی شخص سوال کرے کہ جس کا کوئی سبب کیا، تو ایک سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، یا کمزور پڑ گیا، اسی رابطے کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور جب تک اس مسئلے کا اس علاج نہیں کیا جائے گا تو اگلا مرحلہ جو ہے اتقوا اللہ، نہ انسان کو سمجھ آئے گا تقوی الہی کیا ہوتا ہے، اور نہ ہی انسان تقوی الہی کی اختیار کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان کی صلاحیت ہوگی تو انسان یہ کام کر سکے گا، ولو انسان کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے۔ لیکن اگر ایمان پیچھے نہیں ہے اور نماز ایک عادت والی نماز ہے، تو اسے نہ تقوی کے عنوان سمجھ آئے گا، اور نہ ہی وہ اس کے اندر اس وادی میں داخل ہو سکے گا۔ پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے جس وقت تقوی الہی کی اس صلاحیت جو ہے اس کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ دونوں چیزیں جو ایمان بھی یہ 2 وے ٹریفک ہے، تقوی بھی یہ 2 وے ٹریفک ہے۔ کچھ کوشش ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کام انسان نے کرنے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فارمولہ یہ ان تنصر اللہ،
اگر ہم اللہ کی فرما برداری کی مدد سے اس کی مدد کریں گے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اللہ کی مدد کرنی، ایمان لانے کے لیے جو طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمایا ہے اس کو عملی زندگی میں اختیار کریں، عملی زندگی میں اس راستے پر عمل پیرا ہوں۔ کچھ کام انسان نے کرنے ہیں اور کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کروں اور میں کہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کریں۔ تو اس لیے یہ ٹو وے ٹریفک ہے، کچھ کام میں نے کرنے ہیں اور کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے ہیں۔ ان تنصر اللہ، میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ینصرکم اللہ کی ذمہ داری ہے، جاہدوا فینا، میں نے اور آپ نے کرنا ہے، لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح سے اس ایکسرسائز کو سمجھے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے 2 + 2 = 4۔ اب یہ کبھی نہیں ہوگا کہ 2 + 2 = 5 ہو جائیں یا 2 + 2 = 3 ہو جائیں۔ دونوں جو ہیں 2 + 2، جو کام میں نے کرنا ہے میں انجام دوں، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنے والا ہے وہ اس کو انجام دے گا، تو پھر نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اپنا جو میری ذمہ داری اس کو انجام نہ دوں گا تو میرے عزیزان الہی نظام میری تائید کے لیے حرکت میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایمان ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں میرا ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے، اور کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جب انسان ایمان لے آئے گا تو پھر اگلا مرحلہ اتقوا اللہ، یہ بھی بالکل اسی طرح سے، نہ ایمان خود بخود آتا ہے کسی کے پاس اور نہ ہی تقویٰ کسی کے پاس خود بخود چل کے آ جاتا ہے۔ میں جو بے شک اذان میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کروں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین فلان و فلان و فلان، جو مرضی کروں، لیکن جو طریقہ کار اللہ نے بتایا ہے اس پر عمل نہ کروں، ایمان میرے قریب بھی نہیں آئے گا، ایمان میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو اللہ اپنی سنتوں کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ جو پاکستان کا یعنی یہ شیعہ گروہ ہے، یہ لوگ جو ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ جناب ایمان خود بخود آ جاتا ہے، میں غلام حسین کے گھر پیدا ہو جاؤں ایمان خود بخود آ جائے گا۔ نہ میرے عزیزان، کسی کے پاس ایمان خود بخود نہیں آتا، یہ حاصل کرنے والی چیز ہے۔ ایمان حاصل کرنا مشکل کام ہے، ایمان کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ آتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ نہیں جاتا، میں مال حرام بھی کھاتا رہوں کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں، میں یعنی مخلوط محافل میں شرکت کروں کوئی مسئلہ نہیں، ایمان میرا برقرار رہے گا، کیونکہ ہمارے فارمولاز بالکل مختلف ہیں۔ لیکن قرآنی کے نظام کے تحت ایمان نہ خود بخود آتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور اگر یہ چیز اس کی ہم صحیح حفاظت نہیں کریں گے تو یہ چلا بھی جائے گا، میرے ہاتھ سے چھن جائے گا یہ۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے تقویٰ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تقویٰ جو ہے یہ بھی خود بخود نہیں آتا کسی کے پاس۔ امیر المومنین میں کلام نہیں کہ امام امیر المومنین ہیں اور امام المتقین ہیں، لیکن کیا یہ کلمہ پڑھ لینے سے میں خود بخود متقی بن جاؤں گا؟ تو نہ میرے عزیزان، ایسا نہیں ہوتا۔ تقویٰ بھی ایک حاصل کرنے والی چیز ہے، اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر تقویٰ کی صلاحیت اگر ایک مرتبہ انسان جو ہے اس کو حاصل کر لے، کیونکہ اس کی بھی اقسام ہیں، جیسے ایمان کے درجات ہیں اسی طرح سے تقویٰ کے بھی درجات ہیں۔ ہر آدمی ایک درجے پر نہیں ہوتا۔ ایمان اگر اس کے پاس ہے، جس قسم کا ایمان ہے اور جس قسم کی وہ نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کرے گا، اسی قسم کی تقویٰ کی صلاحیت انسان کے پاس آئے گی۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس یعنی 50 کیلوری انرجی ہے، اور وہ روزانہ یعنی 20 میٹر 50 میٹر 100 میٹر کا ایک رننگ کرتا ہے۔ اب اس صلاحیت کے ساتھ، اس توانائی کے ساتھ اتنی ایکسرسائز اگر وہ کرے گا تو اس کے اندر
جو رننگ کی صلاحیت پیدا ہوگی اسی قسم کی ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس 500 کیلوری انرجی ہے اور وہ روزانہ 1 کلومیٹر کی رننگ کرتا ہے، اس کی صلاحیت 6 ماہ کے بعد دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں، آپ کو ساری صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی، بالکل بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے۔ یہی فارمولہ ایمان کا ہے۔ جس قسم کی ایمان کی صلاحیت ہمارے پاس ہوگی اسی، اور جس قسم کی میں نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق کروں گا، اسی قسم کا تقویٰ کی صلاحیت میرے پاس آئے گی۔ تو ایمان کو بھی پیچھے مینٹین کر کے رکھنا پڑتا ہے مسلسل اس کے ساتھ، تاکہ اس کی بیٹری جو ہے وہ لیپس نہ کر جائے، وہ زیرو پر نہ چلی جائے۔ اور جو تقویٰ کی صلاحیت ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں جو ہیں یہ ریگولرلی کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم اس کو درمیان میں چھوڑ دیں گے پھر بھی صورتحال جو ہے وہ خرابی کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ تقویٰ کی صلاحیت جو ہے اس کے یعنی پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ 2 مراحل پر چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے لا الہ کریں۔ لا الہ سے کیا مراد ہے؟ تقویٰ کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ان تمام امور سے اجتناب کریں پہلے، وہ ان محافل سے، ان حرکات و سکنات سے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کے راستے کی طرف لے، ان محافل سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی میرا یعنی دوست ہے، میں اسے دوست سمجھتا ہوں یعنی، اور وہ آدمی جو اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے، مثال کے طور پہ رشوت لیتا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ منائزنگ کرتا ہے، اب کیا کرنا ہے مجھے؟ میں تقویٰ کی صلاحیت اگر حاصل کرنا چاہتا ہوں تو پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لا الہ کروں، میں اس غلط صحبت سے دور، اللہ کے دشمنوں سے دوستی مت کرو، یہ اس کی پہلی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ الا اللہ، مثبت ماحول کی طرف جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو، اس ماحول کے اندر جاؤ، اس جگہ پر کہ جہاں پر انسان کو اللہ کی فرما برداری کی تشویق ملتی ہو، اس چیز کے لیے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے ارادے سے کرنا ہے۔ جب میں اپنے ارادے سے یعنی اسے جو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں نا، اے ابن آدم تو 1 قدم میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا۔ جب میں کسی ایک ایسا انسان جو اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے، میں اس سے دوری اختیار کروں فقط اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف 1 قدم چل کے جانا۔ جب میں اللہ کی طرف 1 قدم چل کے جاؤں گا، فرماتا ہے میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے 10 قدم آنے سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے تو نے عمل کیا نا، ارادہ کرنا بھی ایک نیک عمل ہوتا ہے۔ تو نے 1 قدم میری طرف آیا ہے، میں تجھے 10 کام کرنے کی توفیق دوں گا، 10 کام کا 10 وہ راستے سکھاؤں گا تجھے کہ جس کے ذریعے سے تو میرے قریب آ سکے گا، میں اس کا تجھے شوق دوں گا، تیرے اندر پیدا کر دوں گا، میں نافرمانی سے گریز پیدا کر دوں گا۔ یہ فارمولے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو نفس کی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایمان جو ہے، ایمان کیا چیز ہے؟ اس نظریے کا یقین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کی تفصیلات ہیں قرآن کریم کے اندر، اور وہ چیز جو ہے میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کی تھی کہ یعنی اس نظریے کا یقین کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ ہے، میرے اوپر نگران ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی جب کہ میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی 2 افراد اکٹھے ہوتے ہیں میں تیسرا ساتھ ہوتا ہوں، جہاں 3 اکٹھے ہوتے ہیں میں چوتھا ساتھ ہوتا ہوں، آپ خلوت میں چلے جائیں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جیسے سورہ یونس کی آیہ کریمہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ، آپ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میں وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، آپ کسی بھی حالت میں، حالت نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوں یا غیر حالت نماز میں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یا چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ہمیں بات کو پورے تفصیل سے سمجھا دیں،
کسی قسم کے عمل میں بھی آپ انوالو ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، گھر میں ہوں یا پبلک پلیس میں ہوں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، یہ یاد رکھنا اس بات کو کہ مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میں خود تمہارے اوپر نگران ہوں، میں خود تمہارے اعمال پر گواہ ہوں۔ اسی چیز کو دعائے کمیل میں حضرت نے بیان فرمایا کہ میرے مالک ولا یمکن الفرار من حکومتک، تیری بادشاہت سے کون نکل سکتا ہے؟ فرماتے ہیں تو نے اپنی مخلوق کو بیدار کرنے کے لیے کتنے کام، یہ اعضاء و جوارح جو ہیں، فرمایا ان کو تو نے گواہ بنایا، یہ سب چیزیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، سب چیز، یہ میرا ہاتھ، یہ میرے قول کی، یہ میرے جسم کے ریکارڈنگ سیل لگے ہوئے انسان کے اندر، اور انسان کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور صرف عمل کو نہیں بلکہ اس کی نیت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ایک تو نے یہ نظام بنا دیا، اس کے اعضاء و جوارح کو اس پہ گواہ بنا دیا، دوسرا تو نے ہر انسان کے ساتھ ملائکہ معین کر دیے، کرامن کاتبین جو ہیں وہ اس کا ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہر چیز کی، اور پھر تیسرے مرحلے میں فرماتے میرے مالک تو ایسا بادشاہ ہے، تو ایسا علیم و خبیر پروردگار ہے، نہ تجھے کسی اعضاء و جوارح کی گواہی کی ضرورت ہے، نہ تجھے کسی فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور آ کے تمہیں بتائیں، کسی کی تو خود اپنی مخلوق پر گواہ ہے، تجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ هو معکم اینما کنتم، اس نظریے کا یقین جو ہے، یا نظریہ نہیں، آیت کریمہ کو یاد کر لینا نہیں، اس نظریے کا یقین، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے جب انسان غافلین کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے تو یہ ایمان کیونکہ وہ لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اپنے اسمارٹ فونز کے اوپر لہو و لعب کر رہے ہوتے ہیں، جب میں ان کے ساتھ صحبت اختیار کروں گا، ان کے پاس جا وہ مجھے بھی اس راستے پر لے جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے، غلط صحبت جو ہے اسی طرح سے یعنی منفی اثر کرتی ہے، جیسے اب اس وقت موسم ہے نا، یعنی سردی کا موسم ہے، تو ہم چاہے ہم گھر کے اندر ہوں باہر ہوں، یعنی لیکن بہرحال ہمارا جسم اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اس چیز سے، گرمی آ جائے گی، گرمی کے اثرات محسوس کریں گے، اسی طرح سے صحبت ہے۔ مثبت صحبت جو ہے وہ اس میں انسان زندگی بسر کرنا شروع کر دے، یعنی عارفین نے بڑی اچھی مثال سنائی، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ کسی عطار کے ساتھ جو عطر فروش ہے اس کے ساتھ دوستی کر لیں، جو خوشبو بیچتا ہے، اس سے کبھی نہ خریدیں لیکن ہر روز اس کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے لباس سے بھی، آپ کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگے گی، صحبت کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک کوئلہ بیچنے والے سے دوستی کر لیں اور روزانہ اس کے پاس جا کے بیٹھیں، کبھی کوئلہ نہ خریدیں، لیکن اس صحبت کی وجہ سے کبھی نہ کبھی آپ کے لباس پر سیاہی کا داغ آ جائے گا۔ غلط صحبت یہ کام کرتی ہے، کچھ کر لیں چاہے۔ یہ جو چیز ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرو کبھی بھی، یہ نہیں کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فائدہ ہے، اور یعنی اگر ہم کریں گے تو اللہ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالمین سے غنی ہے، اس کو نہ کسی بات سے فائدہ پہنچتا ہے ہمارے کسی فرما برداری سے، اور ہماری نافرمانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ایمان جو ہے جب انسان ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، وہ صحبت خود بخود انسان کو موٹیویشن دے گی اس چیز کے لیے۔ یہ جو ولایت کا نظام اور اس کے ذریعے سے یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سارے مسائل معاملات یہی چیز ہے اصل میں۔ تو اس لیے جو عرض خدمت ہے وہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم اس کی جو گریوٹی ہے اس کا لیول اتنا ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو ہے بقائم ہوش و حواس، اس کے پاس اتنی یقین کی توانائی ہو کہ اپنے یعنی ارادے سے
اللہ کی نافرمانی سے گریز کرے اور اللہ کی فرما برداری کے راستے پہ سفر کرے۔ کم از کم اتنا انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ اس سے کم از کم سے مراد ہے اگر وہ 51 رکعت نہیں پڑھتا تو کم از کم 17 رکعت تو پڑھے، اگر وہ سال کے مستحب روزے نہیں رکھتا تو کم از کم رمضان کے 30 روزے تو رکھے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، کم از کم اتنا ہونا ہے۔ اگر وہ چیز جو ہے یعنی ہمارے پاس نہیں ہے اور اس کے لیے جو یعنی میجرنگ سٹک ہے وہ نماز فجر اپنے پاس رکھے۔ نماز فجر جو ہے آپ اس کو اپنا یعنی اپنے ساتھ چارٹ بنائیں۔ اگر نماز فجر چھوٹ رہی ہے اور طبیعت میں کوئی گرانی بھی نہیں، 40 دن کا گراف بنائیں اور آپ دیکھ لیں کہ اگر اس 40 دن کے اندر انسان جو ہے اس کی نماز فجر جو ہے کتنے دن، تو اگر ہے تو سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں پھر تو۔ اور اگر یہ ہے کہ نماز فجر کی قضا بھی ہو گئی مگر میں نے اس کی قضا بجا نہیں لایا، نمبر 1 اپنے طرز عمل پہ کوئی ندامت بھی نہیں ہوئی، کوئی ندامت بھی میں نے محسوس نہیں کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا، مجھے تو پتہ ہے نا سب چیزوں کا، اس واسطے کہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ ندامت جو ہے وہ اگر مجھے ندامت بھی نہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جو شرط لگائی گئی ہے سورہ مومنون کے اندر فلاح و کامیابی کے لیے، اس میں سے پہلی شرط یہی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور میں نماز جو ہے اپنے وقت معینہ پہ پڑھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزان خوب دقت کریں۔ پاکستان کا معاشرہ جو ہے یہ پرابلم جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو خود بخود مومن سمجھنا نسلی تسلسل کے نتیجے میں، یہ پرابلم آج نہیں آیا، یہ پرابلم سابقہ امتوں میں بھی اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ آج تک لوگ جو ہیں اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ لیکن میرے عزیزان کسی مولانا صاحب کے پاس نہ جائیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علماء کرام کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم قرآن کے محضر میں حاضر ہوں، اپنا کردار قرآن کے سامنے پیش کریں اور سورہ مومنون اٹھا کے دیکھ لیں۔ سب سے بہترین چیز ہے اس کا کریکٹر سکیچ ایک بنائیں، ذرا ایک طرف سورہ مومنون کو لکھ لیں اور دوسری طرف اپنا 24 گھنٹے کا کریکٹر لے آئیں۔ خود بخود آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے الٹیمیٹلی کدھر جانا ہے آگے۔ کیونکہ اگر جنت کی طرف جانا ہے، اللہ کی رضا کی جنتوں کا وارث بننا ہے، تو جس رب نے وہ جنتیں بنائی ہیں اس نے بالکل بصراحت بات سمجھا دی ہے کہ جناب یاد رکھنا، اگر ان اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں تم جانا چاہتے ہو تو تمہارے اس مہلت کے عرصے میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عن اللغو معرضون۔ تیسری چیز کیا ہے؟ للزکوٰۃ فاعلون۔ چوتھی چیز لفروجہم حافظون۔ پانچویں لعہدہم و اماناتہم راعون۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ علی صلواتہم یحافظون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اب یہ ہر انسان جب اسے پڑھتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی۔ باقی تو باتیں بعد میں آ رہی ہیں نا، صرف صلاۃ الخاشعین لے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں اس کا ایک تقابلی انالیسس کیا جائے، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں اس چیز کا، اور سورہ مومنون کو رکھ دیا جائے سامنے، تو یعنی کیا شیعہ اور کیا سنی پہلی شرط میں فیل ہو جائیں گے، پہلی شرط میں فیل ہو جائیں گے۔ اس واسطے کہ آگے کی جو عمارت ہے نا، جو میں نے عرض کیا صلاۃ الخاشعین کے بعد، وہ کھڑی ہی نماز کے اوپر ہوتی ہے۔ الصلاۃ عمود الدین عن اللغو معرضون للزکوٰۃ۔ اگر صلاۃ الخاشعین پیچھے نہیں ہے اس بیس کے طور پہ، تو اوپر عمارت کھڑی نہیں ہوتی، وہ سب ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔
صلاۃ اب اس سے خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک تو نماز پڑھتا نہیں، گستاخی محسوس نہ کریں، کسی دن جمعے کو آپ ایسا کریں باہر گیٹ پر کھڑے ہو جائیں اور اس کا تجزیہ و تحلیل کر لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ نماز کے آداب باطنی نہیں، نماز کے آداب ظاہری ان کا نہیں پتہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کرنا کیا ہے۔ مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو پہلے، آپ تو نماز پڑھا رہے ہیں، انہیں وضو تو کرنا سکھائیں پہلے۔ ایک بڑی تعداد ہے انہیں وضو نہیں کرنا آتا۔ اور جو خطرے والی علامت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فجر میں نے نہیں پڑھی، نہ قضا بجا لانے کا سوچا اور نہ ہی طرز عمل پر ندامت ہے، مجھے کوئی احساس جرم بھی نہیں ہو رہا میرے اندر۔ یہ تو عزیزان اس قسم کی چیز ہے کہ اگر احساس جرم ہے تو جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم لے جاتے ہیں، ایک آدمی کو کرونک قسم کا پرابلم ہے، کینسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں کچھ امکانات ہیں ابھی اس کے اندر۔ یہ جو احساس ندامت ہے یہ روحانی دنیا کی محبت کا کینسر لگا ہوا ہے، لیکن ابھی احساس مر نہیں گیا بیچارہ یہ۔ اور روحانی موت کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اس کو ضمیر یعنی ملامت کرنا بند کر دے، اس کو ضمیر ملامت ہی نہ کرے کہ یہ کیا کر رہا ہے، بس آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی بیچارہ مر گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ کون سی موت؟ روحانی موت۔ جسمانی طور پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس چھوڑ دو بیچاروں کو، یعنی یہ حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ میں نے ان کو نور عقل عطا کیا تھا، یہ اس کے بارے میں اس کو غور ہی نہیں کرتے بالکل بھی۔ تو اس لیے تقوی اور تقوی کی صلاحیت جو ہے اس کو پیدا کرنا، میں نے تقوی اصل میں ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے انسان کے روحانی وجود کے اندر، ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن آج صرف اتنی بات، ایمان ہو، اگر ایمان نہیں اور میں رمضان کے 1 رمضان 10 رمضان کے روزے رکھ لوں چاہے، کچھ فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ جب تک وہ پیچھے روٹ کاز موجود نہیں ہے آگے کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ایمان ہو تو یعنی کتب علیکم الصیام، یہ صیام کیا چیز ہے، اس کی اقسام آج اور باقی بات پھر انشاءاللہ بعد میں کریں گے، کہ سب سے آسان ترین نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشق ہے کہ اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک بھوک برداشت کرنا، بھوک اور پیاس فقط اللہ کے لیے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ سب سے آسان ترین مشق ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ زبان کا روزہ، کہ اس زبان کو، وہ رمضان کا روزہ جو بھوک و پیاس والا ہے وہ تو واجب کتنے عرصے ہے؟ صرف سال میں 30 دن، زبان کا روزہ سال کے 365 دن اور 365 دن رکھنا ہوتا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے 24 گھنٹے رکھنا ہوتا ہے، زبان کا روزہ رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کلام جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو اس سے اجتناب کرنا، اور اس کو فقط اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ دوسرے نفس کی مخالفت کی مشق ہے۔ تیسرا آنکھ کا روزہ، اس کو کسی حرام منظر کو، چاہے وہ اسمارٹ فون پہ ہو یا باہر ہو، ویسے کسی حرام منظر کو دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ چوتھا ہاتھ کا روزہ، پانچواں پاؤں کا روزہ، اور چھٹا روزہ ہوتا ہے جو عالی ترین روزہ ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فکر انسان روزہ رکھے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آنے والے ایام میں عرض کروں گا اس چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے
اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔